اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شیراز، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام وتھ شیراز صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے چلتے ہیں حدیث نمبر 28 کی طرف۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المؤمنین من لسانہ و یدیہ۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے کہ مسلمان معاشرہ، مسلمان کی زندگی، مسلمان کا گھرانہ اور مسلمان کے وہ تمام معاملات میں یہ حدیث بہت ہی اہم رول ادا کرتی ہے۔ ہمارے ایک مسلمان سے مومن بننے کی زندگی کی اگر ہم بات کریں گے تو حدیث کے مفہوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ سکے۔ تو یہاں پر دیکھیے، اس حدیث کے مفہوم میں اتنی پیاری دو باتیں ہیں اس میں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنے زبان کے شر سے یا اپنے ہاتھ کے آپے کھو دینے سے، جو یعنی کہ حرکتیں ہوتی ہے، یا ہم کسی کو مار دیتے ہیں یا حملہ کر دیتے ہیں، چاہے وہ ہم فزیکل ہو یا ہم زبانی طور پہ بھی حملے کرتے ہیں، واہیت طریقے کے باتیں کہہ کر یا بیہودہ قسم کی گالی گلوچ کر کر، اپنے غصے میں آ کر اپنا آپا کھو دے کر، آؤٹ آف کنٹرول ہو کر ہم اپنے ہی مومن بھائی بہن رشتہ دار، یہاں تک کہ ماں باپ کو بھی اور اولاد کو بھی ہم اس قدر گالیوں سے نوازتے ہیں، جب غصے میں آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں اس بات سے آگاہ کرا رہے ہیں اس حدیث کے ذریعے کہ مجھ سے ڈرا کرو، کیونکہ عنقریب وہ عذاب والے مناظر آپ کے سامنے آئیں گے جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو دنیا میں ایسی زندگی گزارو جہاں پر فرمان رسول آپ کو اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے ہمارے بتائے ہوئے طریقوں پر جب زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتوں سے نوازے جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو لہٰذا ایک مسلمان یعنی کہ سچا مسلمان ایسا کبھی نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے اور اپنے ذہن میں پل رہے فطور کے ذریعے یا شر کے ذریعے کسی دوسرے مسلمان بھائی پر یا بہن پر واہیت طریقے سے گالی گلوچ کرے یا تکلیف دے یا کوئی اذیت پہنچائے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم سے کوئی محفوظ نہیں ہے، اگر ہم سے کوئی ڈرتا ہے، اگر ہم سے کوئی گھبراتا ہے کہ ہم اچھے انسان نہیں ہیں، برے انسان ہیں اور تکلیف پہنچانے والے انسان ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں پسند کرتے، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف دے ہی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا اس حدیث کا مفہوم یہی تھا کہ آپ اپنے آپ کو ایسے غصے میں آپے کھو کر یا جہالت کے انداز میں یا بدلے لینے کی سوچ سے یا بدلے کی نیت سے اگر آپ کسی کو اذیت یا تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی سے ترک کر دو، کیونکہ اسلام اس کی اجازت کبھی نہیں دیتا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو سدھاریے گا، حدیثوں پر آمادہ ہو جائیے گا، اور ہمارے اس بولنے کو سننے کو اللہ تعالیٰ اس تبلیغ کے کام کو قبول کرے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو
قبول کرتے ہوئے ہدایت کا راستہ ہمیں عطا کریں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام وتھ شیراز۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔